السلام علیکم جی، میں ہوں شفا یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم نیوز۔ کل پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا دھماکہ خیز دن تھا جب پاکستان کے ایک بڑے پاپولر لیڈر کو پاکستان کی سیاست سے باہر رکھنے کا ایک فیصلہ کہہ لیں اس کو، یا ایک آرڈر کہہ لیں بیسیکلی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد ملک گیر احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ بعد ازاں کال آف کر دیا جاتا ہے کیونکہ اسی لیڈر نے یہ آرڈر بھی دے دیا کہ فی الحال سب اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیلیز آ رہے تھے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں یا کوئی گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا وہ موثر اس طرح سے ثابت نہیں ہوا جو یہ فیصلہ آ گیا؟ اس پر بات کریں گے، اور آگے اب وے فارورڈ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیا سوچ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، کسی کو بتا نہیں رہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان سے یہ چیز ہم جانیں کہ اب ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو کل ایک اور بڑی اچھی خبر بھی آئی، فیٹف پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکال دیتا ہے، اس کے لیے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وٹ ڈو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ جی بہت محنت کی اس میں ہماری جو ٹیم تھی، اور میں حماد اظہر کو خاص طور پہ اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ اس نے بڑا ڈیڈیکیٹڈ ایک چیز کام کی، اور پاکستان کے سارے اداروں نے مل کے، یعنی ایک ٹیم ورک تھا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ حماد نے ساری ٹیم کو بڑا اچھا چلایا، اور آہستہ 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 جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ ہم نے پوری کی۔ اور وہ اصل میں پچھلی بھی ہیئرنگ کے اوپر ہمیں، جب ہماری گورنمنٹ تھی، ان کو ایکچولی ہمیں نکال دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کوئی 28 میں سے 2 شکیں رہ گئی تھیں، اور وہ بھی خیر عموماً تو نکل جانا چاہیے تھا۔ بہرحال بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں جو اکانومی ہماری بالکل ایک استحکام نہیں ہے ہماری معیشت میں، اور ہمیں بہت ضرورت ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، اور انویسٹمنٹ کے لیے سٹیبلٹی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور سٹیبلٹی ایک یہ طریقہ تھا کہ اگر ہم وہ گرے لسٹ سے نکل جائیں، جو ہمیں یہ نون لیگ کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں تھے، تو جب آپ نکل جائیں تو کم از کم یہ تو خوف نہیں ہوگا انویسٹرز کو کہ اگر آپ بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو آپ کی ایک دم سینکشنز لگ جاتی ہیں اور پھر ملک کا معیشت نیچے چلی جاتی ہے، تو انویسٹر کوئی نہیں آتا۔ تو یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اب کل خان صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا، آپ نے جو کل ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ فیصلہ یہی آئے گا، لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فیٹف سے آپ کی حکومت ہمیں گرے لسٹ سے نکالتی ہے، صحت کارڈ، تعلیم مفت، اسلاموفوبیا کا مقدمہ آپ جا کے باہر لڑتے ہیں پوری مسلمانوں کی، مسلم امہ کے لیے، اس کے باوجود پاکستان کا سیاسی نظام آپ کو اس طرح سے ریوارڈ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکال کے رکھیں، سیاست میں نہ آنے دیں۔ اصل میں یہ شفا، یہ پاکستان کا سیاسی نظام نہیں ہے، یہ ہے مافیا کا نظام۔ پاکستان اصل میں مافیاز کی گرپ میں پھنسا ہوا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو طاقتیں ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل میں ہو ملک، مثلا 11 سال میں جب پہلی دفعہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاور میں آئے، تو ان کے جو 11 سال تھے 99 تک، 88 to 99، اس میں دونوں نے پارٹیز نے چوری کرنی شروع کر دی، کھل کے کرپشن آنی شروع ہو گئی۔ نواز شریف نے ایک اور ہی لیول پہ لے گیا کرپشن کو، تو زرداری نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بھی پیسہ بنایا، دونوں کو 2 دفعہ کرپشن پہ ہٹایا گیا، اور دونوں ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کی کرپشن سامنے لاتے تھے۔ لیکن جو سب سے افسوسناک چیز ہے کہ انہوں نے آ کے، جب سارے ملک میں تباہی ہے سوائے یہ چوروں کی، ان ساروں کے کرپشن کیسز ختم ہونے شروع ہو گئے، NRO ملنا شروع ہو گیا، وہ مریم بھی پاک ہو گئی، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ 4 بڑے بڑے محلات لنڈن میں اس کے نام پہ تھے، بھائی نے کہا ہوا ہے اس کے ٹی وی پہ آ کے، لیکن وہ جج پوچھتا ہے نیب سے، کیونکہ نیب کا اپنا آدمی بٹھا دیا تھا، تو میچ فکس ہوا تھا، وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ ثابت کر سکتے ہیں، وہ کہتا ہے میں ثابت کر سکتا، چلو جی کیس ختم۔ تو یہ سارے، اب زرداری بھی بچ گیا، بلکہ اس کے بھی نواز شریف بھی بچ جائے گا، شہباز شریف 16 ارب روپے کا FIA کا کرپشن کا کیس وہ بچ گیا، 4 گواہ مر گئے ہیں ہارٹ اٹیک سے، وہ جو FIA کا انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے۔
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. تو ملک جو اصل اس وقت لوگوں کو تکلیف ہے وہ یہ کہ کدھر ہیں وہ لوگ جو کہ ہم کہتے تھے کہ لاسٹ ڈیفنس ہوگا, کہ ملک کو بچانے کے لیے آئیں گے. تو وہ فیلنگ ایک ایسی چلی گئی ہے کہ مافیا نے ٹوٹل کنٹرول کر لیا. اور الیکشن کمیشن تو خاص یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کنٹرولڈ ہے. یہ فیصلہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اتنا بزدل اور ڈرپوک آدمی ہے کیونکہ اخلاقی طور پہ بڑا کمزور ہے. اس کی بڑے کہانی ہے. جب یہ پیٹرولیم سیکٹری تھا تو اس کو تو یہ تو ٹوٹل کنٹرول ہے. یہ خود فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تھا. اور فیصلہ اس نے ایسا کیا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن یہ عدالت میں جائے گا یہ فیصلہ ہٹ جائے گا. کیونکہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی نہ کوئی لیگل بنیاد ہے, نہ آئین کے اندر ہے, نہ کچھ ہے, نہ مورل ہے. اس نے تو جس طرح کسی نے اس کو کہا ہے نا کہ اب عمران خان کو کسی طرح باہر رکھنا ہے. اور عمران خان کو کیوں باہر رکھنا ہے وہ مجھے یاد آ گیا. جب چھوٹے کرکٹ کھیلتے تھے, جب چھوٹے تھے نا ہم, تو جب کئی دفعہ ایک ٹیم ہارنے لگتی تھی نا تو وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے کہ جی ہم میچ ہی نہیں کھیلتے. اب ان کا اور پرابلم ہے, اب یہ الیکشن لڑ نہیں سکتے. تو انہوں نے سوچا کسی طرح عمران خان کو باہر کریں. یہ الیکشن کمیشن کی مدد سے, گورنمنٹ مشینری, اس کے باوجود سارے الیکشن ہار گئے. اب ان کو خوف آیا ہوا ہے کہ آگے آ رہا ہے جنرل الیکشن, اور اس سے ڈر کے اب یہ کہ جی کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. جو کامن مین ہے وہ یہ سوچتا ہے, اس کو کیا پتا کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے یا پیمنٹ ساری ہوئی ہے, یہ ڈکلیئر نہیں ہے, لیکن انکم جو آئی ہے اس سے وہ ڈکلیئر ہے. وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ شاید نہ سوچے, وہ یہ سوچے کہ ہم جس آدمی کو آنیسٹ مانتے تھے شاید اس نے کوئی ڈس آنیسٹی کی ہو. دیکھیں, پہلے تو یہ توشہ خانہ کا کیس ہے کیا؟ توشہ خانہ کا کیس یہ ہے کہ جو آپ کو جب آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بنتے ہیں یا وزیر بنتے ہیں, یہ آپ سے نہیں 70 سال سے مل رہے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے ہوتا تھا کوئی میرے خیال میں 15%, اگر آپ کو 100 روپے کی گفٹ ملی آپ 15% توشہ خانہ میں دیں, آپ گفٹ رکھ سکتے ہیں, چائے نہیں رکھ سکتے. ہم نے 50% کر دیا کہ جو بھی گفٹ آئے گی 50% توشہ خانہ میں جائے گی, 50% آپ دے کے تو لے سکتے ہیں. یہ قانون ہے, یہ 70 سال سے قانون ہے. پوچھنا تو یہ چاہیے کہ کیا عمران خان نے اس کے اندر کوئی غیر قانونی چیز کی؟ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالت میں جائے گا, ایک چیز نہیں بتا سکیں گے, اور ساری قانون کے مطابق میں نے چیزیں کی. لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ توشہ خانہ اگر اتنی آپ کو ہے تو توشہ خانہ تو اور بھی, جس طرح میں نے کہا سب کو تحفے ملے ہیں, ان کے بھی ذرا چیک کریں. کیا انہوں نے کسی نے توشہ خانے میں, انہوں نے تو کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی. جس نے کی ہے, جو نیب کے اندر کیس ہے, نواز شریف اور آصف زرداری نے 4 گاڑیاں نکالی ہیں توشہ خانہ میں سے جو غیر قانونی ہیں. گاڑیاں نہیں لے سکتے. مجھے بھی گاڑی ملی تھی. انہوں نے 4 اور مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے لی ہیں. وہ کیس پھنسا ہوا ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں کبھی کوئی آیا, باقیوں کو کیوں نہیں کچھ کیا. یہ اور اس کا توشہ خانہ کا جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی عمران خان کے اوپر بھی دھبا لگ گیا, بلکہ یہ عمران خان کی انڈورسمنٹ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا ان کو عمران خان کے اوپر. 3.5 سال میں ان کو ایک چیز نہیں ملی کہ سوائے کہے جی توشہ خانہ میں. نواز شریف جب وہ جتنی دیر میں پرائم منسٹر بنا ہوں, وہ جب پہلی ٹرم میں 17 فیکٹریاں بنائی اس نے, 17 فیکٹریاں گورنمنٹ کے بینکوں سے پیسے لے کے فیکٹریاں بنائی, بعد قرضے ہی معاف کروا لیے. یہ ڈاکے مارے انہوں نے. زرداری نے کیا کیا, اس کو آتے ساتھی میں سے 10% سب نے کہنا, ہاتھ بیٹھا ہوتا تھا, کمیشن لے رہا ہوتا تھا. تو عمران خان کے لیے اگر توشہ خانہ کا اگر یہی کیس بنا ہے جو کہ کیس ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب عمران خان واقعی صادق اور امین ہے. اچھا, لیکن ایک چیز اور بھی لوگ چاہتے تھے کہ جب آپ وزیر اعظم بنے تو آپ اس لا کو ہی ختم کر سکتے تھے, اور آپ یہ چاہتے کہ کوئی لیڈر بھی اس میں سے کوئی چیز نہ لے, اس کو بڑا ہائی کلاس قسم کا میوزیم بنا دیتے, ٹکٹ لگا دیتے. نہیں, وہ بچنے تو ہے نا, کیا کریں گے وہ رکھے, جو بھی پریزنٹس آئیں گے توشہ خانہ میں وہ کیا کرے گا, ان کا اینڈ میں تو بیچنے پڑیں گے نا. دیکھیں ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں, کوئی بھی گفٹ ملتی ہے نا ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ, وہ جانی چاہیے توشہ خانہ میں. اب آصف زرداری کو اربوں روپے کا بلاول ہاؤس گفٹ مل گیا. لاہور میں جو بلاول ہاؤس ہے اس کو گفٹ ملا ہے, یہ کیوں نہیں توشہ خانہ میں ڈکلیئر ہوا؟ یہ نہیں لے سکتا یہ. تو انہوں نے تو جو فائدے اٹھائے ہیں وہ تو سامنے بات ہی نہیں کر رہے, یہ کر رہے ہیں جو توشہ.
تو بہرحال یہ کوئی کیس نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دس از جسٹ دا بگننگ. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس قسم کی اور بھی کوئی چیزیں اب آپ کے خلاف آئیں گی؟ اصل میں جی اس کی کوئی میں بات سیریسلی لیتا نہیں ہوں. جس آدمی نے 1 گھنٹہ زندگی میں کام نہ کیا ہو, ابھی تک 14 سال ہو گئے اس کو پارٹی کا چیئرمین بنے, ابھی تک اردو نہیں صحیح طرح بول سکتا, اس کی کوئی زندگی میں اچیومنٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ ایسے پھولا پھر رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں اس نے کچھ کیا مار لیے. تو اس کی کوئی میں بات سیریسلی نہیں لیتا. مریم صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جس چیز سے نواز شریف صاحب گزرے ہیں وہ سب بھی عمران خان صاحب کو فیس کرانا ہوگا. تو نواز شریف صاحب تو جیل بھی گئے ہیں, اب اگلا آپ کا کیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دم لیں گے جیل بھیج کے؟ دیکھیں جیل کیا, ہم ہر قسم کی ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ لوگ ہیں, یہ مریم اور بلاول, ان دونوں نے کسی نے زندگی میں کام نہیں کیا. یہ کرپشن کے پیسے کے اوپر وہ شہزادہ اور شہزادی کی زندگیاں گزاری ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریل لائف ہے کیا. وہ بس دونوں پھرتے رہتے, ادھر سٹیٹمنٹس دیتے رہتے. ان کو پاکستان کا نہیں پتہ, ان کو یہی نہیں پتہ. مجھے بتائیں کوئی 1 کلومیٹر پاکستان کی زمین پہ بلاول پھرا ہے کبھی؟ وہ کبھی گاڑیاں سے وہ اتر, بادشاہ سلامت, وہ آگے پیچھے پروٹوکول, یہ چکر مارے ہوتے. ان کی کیا کوالیفیکیشن؟ اب دیکھیں بلاول ہے فورن منسٹر, ہندوستان کے فورن منسٹر کو دیکھیں, اس کا کیلیبر دیکھیں, اس کا ایکسپیرینس دیکھیں. اس کے سامنے یہ بچہ کیا ہے, اس کو سیریسلی کوئی نہیں لیتا. بڑا انہوں نے کہا جی بلاول گیا, وہ شہباز شریف گیا امریکہ, بڑے بڑے مہنگے ہوٹل کے اندر, جدھر یورپ کے پرائم منسٹرز بھی نہ ٹھہرے ادھر یہ ٹھہرے. قوم کے غریب قوم پہلے کہہ رہے پیسے مانگنے گئے ہیں, مہنگے ہوٹلز میں ٹھہرے. انہوں نے کہا جی ہم, عمران خان نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا تھا, ہم ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا تعلقات امریکہ سے. تو جو بائیڈن نے سٹیٹمنٹ دی, ان کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. اس نے پہلے تو اپنے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو ڈال دیا, روس, چائنا اور پاکستان کو اکٹھا کر دیا. اس کا مطلب کہ یہ جو ریسیٹ کرنے جا رہے تھے, میری تو ٹرمپ سے بڑے اچھے تعلقات تھے. ٹرمپ نے تو بڑی اچھی پازیٹیو سٹیٹمنٹس دی تھی, ہمیں بڑا عزت دی تھی امریکہ کا. دوسرا اس نے پاکستان نیوکلیر پروگرام کی بات, اور پاکستان دنیا میں خطرناک ملک اس نے قرار دے دیا. تو کدھر گئی ان کی ڈپلومیسی؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے بچوں کو, جن کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے, جن کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, ان کو آپ ان عہدوں پہ بٹھا دو, یہی ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں, اور آپ ایک طرح سے جسٹیفائڈ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کوالیفائڈ جو نیا فریش مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ آئے وہ چیف کی تقرری کرے, ابھی والے جو ہیں ان کو آپ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتے. لیکن جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اس کا مطلب ہے کہ یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اگلے چیف کی تقرری کر دے گی. تو از دیٹ اندر سیٹ بیک فار یو؟ سیٹ بیک تو خیر میں کیا کہوں, سیٹ بیک پاکستان کے لیے مجھے کوئی مثال دے دیں دنیا میں, کوئی مجھے ملک بتا دیں مہذب معاشرے. بنانا ریپبلکس کی نہیں میں بات کر رہا, پاکستان میں تو جو آج کل ہو رہا ہے وہ بنانا ریپبلکس میں ہوتا ہے. بنانا ریپبلک کا مطلب کہ جدھر کوئی قانون نہیں ہوتا, جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. سویلائز معاشروں میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہیں ایسا ہے کہ ایک مفرور, ایک ملک کا مجرم, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لنڈن میں رہ رہا ہے اور بتا نہیں سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے, بیٹی کے نام پہ پراپرٹیز لیتا ہے, اور اس کے بعد جو بیٹا ہے وہ 10 ارب روپے کے گھر میں رہ رہا ہے, 1 ہائیڈ پارک. اور دوسرا تو ایک بیٹوں سے جب پوچھا کہ پیسہ کدھر سے آیا تو وہ ملک سے باہر بھاگ کے کہتے جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. کبھی سوچا اس طرح کا آدمی آ کے فیصلہ کرے آپ کی سب سے امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی کی انسٹیٹیوشن, آپ کا آرمی چیف کا وہ فیصلہ کرے؟ کسی دنیا کے معاشرے میں ایسا ہوگا؟ دوسری طرف آصف زرداری ہے, ساری دنیا کے اندر اس کے ذرا مضمون تو دیکھیں کہ باہر کے اخباروں کے اندر اس کو 10%, ایک جگہ لکھا گیا یہ کہ باہر گیا, انہوں نے کہا اسے ہاتھ نہ ملانا, یہ آپ کی انگلیاں غائب کر دے گا. یعنی اس طرح کے لوگوں کو ساری قوم جانتی ہے. سندھ کے اندر ذرا جا کے دیکھیں, ساروں کو پتہ ہے کہ ہر جرم کے پیچھے یہ زرداری خاندان لگا ہوا ہے, ہر چیز کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں, ہر کرائم, ہر جگہ کٹ مل رہا ہے ان کو. یہ لوگ آپ کی آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے؟ یہ کسی چیز کا بھی دنیا میں اجازت, اس طرح کے لوگوں کو فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی؟
اب جب ہم یہ لانگ مارچ کی اور تحریک کی آپ کی بات کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ ایک طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کل بھی آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ واپس گھروں کو چلے جاؤ اور اس کو آپ نے لانگ مارچ میں کنورٹ نہیں کیا، حالانکہ ہو سکتی تھی، بڑا آرگینک تھا، لوگ نکلے ہوئے تھے پورے ملک میں. آپ کی طرف سے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈرل حکومت ایک اسپیشل گرانٹ جو ہے وہ منظور کرتی ہے 41 کروڑ روپے کی، تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کو اسلام آباد میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے وہ چیزیں اور گیئرز اور شیلز اور یہ سب چیزیں رکھی. گرانٹ منظور کی، یہ 3 دفعہ تو انہوں نے لانگ مارچز کیے. 2 دفعہ فضل الرحمان آیا، 1 دفعہ وہ بیچارہ بلاول کو تو ہمیں ترس ہی آ رہا تھا اس کے اوپر کہ ہم نے کہا آپ کوئی تو ہماری مدد ہی کر دیں، جو بیچارہ جو یعنی دیسی ولایتی جو ہے ہمارا. دیکھیں ہم نے کیوں نہیں ان کے راستے میں رکاوٹ کی، ہم نے کیوں نہیں کوئی ایکسٹرا بجٹ مانگا؟ کیونکہ ہم ڈیموکریٹس ہیں. آزادی رائے یہ ہمارا رائٹ ہے. کوئی بھی ایک ڈیموکریسی کے اندر اب پبلک میں آ سکتا ہے اور اب پروٹیسٹ کر سکتا ہے، مظاہرہ کرنا. اب سارے یورپ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، فرانس کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ نکلے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں نکلے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مہنگائی ہے، یہ لوگوں کا رائٹ ہے. وہاں کوئی ڈنڈے نہیں مارے جا رہے، وہاں کوئی ٹیئر گیسنگ نہیں ہو رہی. یہاں یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. رانا ثناء اللہ کے اوپر 18 قتل کا دعویٰ ہم نے نہیں کیا، نون لیگ کے وزیر نے کیا ہے. سارے فیصل آباد میں جانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ایک مجرم ہے، ایک جرائم پیشہ آدمی جو کہ مافیا کا حصہ ہے. اسحاق ڈار نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، رائٹنگ میں دیا ہوا ہے میجسٹریٹ کو کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا، ان کا فرنٹ مین تھا، منی لانڈرنگ کرتا تھا. کنونشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی. اور بھاگا یہاں سے جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کے اثاثے اتنے زیادہ ہو گئے، یہاں ملک سے باہر بھاگ گیا. شہباز شریف پکڑا جانے لگا تھا، یہ اور اس کا بیٹا یہ FIA کیس میں انڈر ٹرائل تھے. یہ زرداری ساری دنیا جانتی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جب اوپر آ کے آپ کے بیٹھیں گے تو ان کا جمہوریت نہیں ہے مقصد. یہ پاکستان کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں. ان کو پبلک سے خوف ہے. یہ کیوں مجھے اندر جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ خوف یہ ہے کہ اگر، کیونکہ پبلک میرے ساتھ ہے، ان کو خوف یہ ہے کہ اگر پبلک یہاں نکلائی تو ان کی جو اتنی پہلے چوری کرنے میں ملک کو نقصان، پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان. اب یہ چوری بچانے کے لیے سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کہیں لوگ پبلک نہ نکلائے. اور یہ پبلک کو روکنے کے لیے اس سے ڈر کے انہوں نے 25 مئی کو بھی ہمارے اوپر ظلم کیا. تب ہمیں پورا ہم بھی سمجھے کہ ہمارا رائٹ ہے، ہم اس لیے نکل رہے ہیں. انہوں نے جو ہمارے پہ ظلم کیا، اور مجھے افسوس ہے کہ عدالتوں کا کہ تب کوئی سو موٹر ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. عورتوں کو، بچوں کو گھروں میں گھس کے انہوں نے ساری قانون توڑ کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو مارا. ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں پکڑ کے لے گئے. کدھر گیا تھا اس ملک کا قانون؟ کدھر گئی عدالتیں ہماری؟ اس باری ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں، لڑنے کی تیاری نہیں. اتنی عوام آئے گی کہ نہ پولیس یا کسی نے کچھ نہیں کر سکنا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، میں انشاءاللہ کامیابی تو خیر اللہ دیتا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا. اس سے پہلے خان صاحب ایک اور چیز بھی لگ رہا ہے کہ ہوگی کہ آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں کل کے فیصلے کے خلاف. اس میں یہ بھی لکھا ہے آرڈر میں کہ ضابطہ فوجداری کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہو. اس کارروائی میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھیں کیس ہی نہیں ہے یہ. جب میں پھر کہہ رہا ہوں، اب ساری قوم کے سامنے کا، جس دن یہ عدالت میں کیس جائے گا اس کو باہر پھینک دیں گے. کمنگ بیک ٹورڈز دا پروٹیسٹ اینڈ لانگ مارچ، کل آپ نے لوگوں کو کیوں کہا کہ واپس چلے جائیں؟ دیکھیں لوگ تنگ ہو رہے تھے، لوگ پھنسے ہوئے تھے سڑکوں کے اوپر لوگ. اور ہمارا یہ تو نہیں مقصد تھا، ہم تو یہ سارا عوام کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم عوام کو مشکلوں پہ تو نہیں ڈال رہے ہیں. لیکن جو ہماری مارچ ہوگی اس میں مشکل آئیں گی، یہ میں آپ کو آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں. لیکن میں پھر ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا آپ کو. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. زنجیریں، جس طرح میں سب کو کہتا ہوں، زنجیریں گرتی نہیں، توڑنی پڑتی ہیں. کوئی آزادی دیتا نہیں، چھیننی پڑتی ہے. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے چوروں سے آزاد ہو جائیں گے، انہوں نے تو اپنے بچے تیار کیے ہوئے ہیں، وہ بچوں کے بچے تیار ہو رہے ہیں کہ یہاں جناب ان کی جاگیر ہے پاکستان، پیسہ لوٹو اور ملک کے باہر چلے جاؤ، وہاں عیاشیاں کرو، بڑے بڑے مہنگے مہنگے مے فیئر جیسے علاقوں میں رہو، ہیرڈز کے اندر شاپنگ کرو، یہاں سے پیسہ ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک ہی نہیں ہے.
تو اگر قوم اگر ان کے سامنے اب نہیں کھڑے ہوں گے. اللہ کا حکم ہے, دیکھیں اللہ کا حکم ہے جہاد کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے قرآن میں کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ظلم چپ کر کے سہ جاؤ, نہیں تو وہ جہاد نہ کہتا. اس نے کہا سب سے کمزور ہے کہ دل میں آپ بولو کہ جی بڑا برا ہو رہا ہے. سب سے کمزور جو, اور وہ اصل میں ان کی زندگی غلامی میں نکل جاتی ہے. چپ کر کے پتہ ہوتا ہے برا ہو رہا ہے لیکن بس چپ کر کے سہتے رہتے. دوسری ہے زبان کی, یہ زبان کی جہاد ہے اس وقت. اور تیسری پھر ہے وہ بازو کی لڑنے کی جہاد. وہ ہم نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا. ہم چاہتے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے اپنی پروٹیسٹ کریں, جو زبان کی جہاد ہے. ان چوروں کے خلاف کیسز اپنے ہر روز اپنے اربوں روپے 1100 ارب روپے کی اپنی چوری معاف کروانے کے چکر میں ہیں. قوم کی بڑی تیاری ہے, آپ کہتے ہیں لوگ اتنے نکلیں گے, لیکن لوگ ٹارچر کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کے سینیٹرز, آپ کے جو ایم این ایز ہیں, کل بھی ایک ایم این اے کو گرفتار کیا گیا. کل فیصل جاوید پنڈی میں احتجاج کر رہے تھے, آج ان کے خلاف پرچہ ہو گیا. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, شہباز گل. آپ کس طرح مقابلہ کریں گے جب لانگ مارچ کے لیے پوری پارٹی آ رہی ہے؟ تو دیکھیں ان کا مقابلہ ہم ہر سٹیج پہ کریں گے, جتنے مرضی پرچے. میں تو ہر دوسرے دن عدالت جاتا ہوں کوئی بیل کروانے کے لیے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے نہ مجھے کوئی فکر ہے, نہ میری پارٹی کو کوئی فکر ہے. اور ہم نے, لیکن فکر ان کو اب ہے. جتنا ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس مہینے کے آخر میں نے اناؤنس کر دینا ہے, اصل میں ان کو اس کا ڈر لگا ہوا ہے. تو یہ سارے حربے استعمال کریں گے کسی طرح ہم روک دیں ہماری مارچ کو. اس نے نہیں روکنا, وہ کرنا ہے میں نے بالکل. اور میں نے اس لیے کرنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری یوتھ ہے نا, وہ کبھی اس طرح کے ملک میں نہ رہے جدھر اس طرح کی غلامی ہے. اور میں اپنی یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے. اگر آپ نے غلام کی زندگی گزارنی ہے نا, اس سے بہتر ہے موت. کیونکہ لا الہ الا اللہ ہمیں آزاد کرتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. جب آپ غلام ہوتے ہیں, آپ اصل میں تو غلام قوم اب مر گئے ہیں. کیونکہ غلام قوم تو آج کبھی تو سنا ہے کوئی غلام کوئی بڑا اوپر پہنچ جائے, یا غلام قوم کوئی اٹھ کے بڑے کارنامے کے, وہ تو غلام ہی رہتے ہیں. تو اس سے تو بہتر ہے. ہمارے اتنی لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان بنانے میں, لاکھ لوگ بچارے وہ بارڈر کراسنگ پہ جو قتل عام ہوئی تھی, تو وہ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ ان چوروں کی غلامی کریں ہم. تو اب منڈے سے اس اکتوبر کے مہینے کا آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگلے 7 دنوں میں لانگ مارچ ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی, یعنی نومبر سے پہلے ہی ہو جائے گی. یعنی کہ اس مہینے میں ڈیٹ بھی اناؤنس ہوگی اور نکل بھی آئے گی لانگ مارچ؟ ہاں آ جائے گی. میں سوچ رہا ہوں فرائیڈے کو, تھرسڈے کو ڈیٹ اناؤنس کروں گا. تھرسڈے کو ڈیٹ اناؤنس کریں گے لانگ مارچ کی. خان صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ بہت سارے محاذ کھول لیے, انٹرنیشنلی بھی انٹرنلی بھی, کیا کسی طرح سے باہر کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ؟ لیکن باہر کا بالکل مختلف سلسلہ ہے, اندر کا مختلف ہے. اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ساتھ نہیں ہے. ان کے پیسے باہر ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, انہوں نے چوری کر کے جو پیسہ چوری کرتے ہیں باہر بھیج دیتے ہیں. روپیہ کیوں ہمارا گرتا رہتا ہے, ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی. ایک تو ہم نے ایکسپورٹس نہیں کبھی بڑھائی, لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ساری جو ہماری ایلیٹ اوپر بیٹھی ہوئی ہے, وہ یہاں سے جو پیسہ چوری ہوتا ہے باہر بھیج دیتے ہیں. دبئی میں 10 ارب ڈالر پاکستانیوں کی پراپرٹیز ہیں 5 سالوں میں. 10 ارب ڈالر کی صرف دبئی میں, جو باقی دنیا, اور یہ صرف 4-5 سالوں میں, جو باقی دنیا میں یہاں سے پیسہ چوری ہو کے جا رہا ہے. ایک طرف ہم بھکاریوں کی طرح IMF کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں, دوسری طرف یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. وہ لوگوں کو وہاں کہہ رہا ہے شہباز شریف کہ جی خدا کے واسطے پاکستان کو پیسہ دے دو. ان ساروں کو جن سے مانگ رہا ہے, اب تو سب کا بایو ڈیٹا دیکھیں. جب میں کسی بھی باہر ہیڈ آف اسٹیٹ ملتا ہوں نا, مجھے اس کا سارا پتہ ہوتا ہے, اس کو میرا سارا پتہ ہوتا ہے. اگر ٹرمپ نے مجھے عزت دی تھی تو اس نے کیوں, یعنی اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کی تنقید بھی کی ہے ٹرمپ کی, لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ اپنے ملک کے لیے بات کر رہا ہے, اور اس کے یہ وہ ان میں سے نہیں ہے جیسے اپنے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گیا. لیکن ان سب کو ان کا پتہ ہے, ان ساروں کے پیسوں کا پتہ ہے کدھر پیسے پڑے ہیں, ان کی ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں.
برطانیہ کو سب پتہ ہے ان کے کتنی پراپرٹیز ہیں. یہ تو صرف سامنے آ گئی نا. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں, جو پھر ان کا ایک پیٹریوٹس ایکٹ ہے امریکہ میں, کسی بھی مسلمان کا وہ بینک اکاؤنٹ پتہ, آف شور میں بھی پتہ انہیں پتہ چل سکتا ہے. تو ان کا سب پتہ ہے ان کا, تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. اس لیے باہر کی ہماری جو انٹرنیشنل جو ہماری ریلیشن شپ ہے دنیا سے, وہ اس لیے وہ تب ٹھیک ہوگی جب ایک خوددار پاکستان کی پالیسی ہو. جب آپ خوددار فارن پالیسی آئے گی, وہ آسان نہیں ہوتی. کئی جگہ آپ کے, اب مثلا ہندوستان ہے, پورا زور لگا لیا انہوں نے ہندوستان پہ کہ روس سے تیل نہ لو. ہندوستان کہتا ہے ہمارے ملک میں غربت ہے, ہمیں 40% سستا تیل مل رہا ہے, ہم لیں گے. تو کیا ہو گیا کہ انہوں نے کٹی تو نہیں کر لی ہندوستان سے, تو یہاں تو کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا وہ ایک گورا یہاں آ جائے, یہ سارے لائن میں کھڑے ہو کے آپ کو دیکھیں. وہ آپ نے تصویر ہی دیکھی ہوگی کہ ویسے جتنا شہباز شریف نے شرمندہ کرایا, ویسے نواز بھی وہ پرچیاں پڑھ رہا تھا اس کے سامنے پریزیڈنٹ اوباما کے, یہ اس کو کیک کھلا رہا ہے برٹش ایمبیسڈر کو. یعنی یہ کوئی پرائم منسٹر ایسے کرتا ہے؟ تو یہ تو گورے رنگ دیکھ کے بیچارے کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے ان کی. خان صاحب, الیکشنز آپ چاہتے کیا ہیں, کب ہوں؟ دیکھیں, الیکشن جتنی جلدی ہو پاکستان کا فائدہ. پاکستان ایسے نہیں چل سکتا کیونکہ اتنی زیادہ معاشی انسٹیبلٹی ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا, معیشت میں استقامت نہیں آتی. جتنی جلدی آپ الیکشن کروائیں گے, ملک میں اسٹیبلٹی آنی شروع ہوگی. اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر گورنمنٹ چلے گی. اس گورنمنٹ کو خود ہی نہیں پتا کتنی دیر چلے گی. ان کی کیا, وہ ادھر سندھ میں اپنی جاگیر ہے, وہ فضل الرحمان کو انہوں نے پکڑا دیا, NH تاکہ پیسہ بنا ہوا پوری طرح. سڑکوں میں سب سے زیادہ پیسہ بنتا ہے. تو یہ بندر بانٹ ہوئی ہے پاکستان کی. وہ مریم کو وہ کہہ رہی ہے وہ آڈیو لیکس میں کہ میرے وہ جو اس کا دماد ہے اس کو 70 کروڑ کا فائدہ کروا دو, کیونکہ بجائے وہ اس کی سوسائٹی بنائے گی, وہ گرڈ اسٹیشن گورنمنٹ بنا کے دے گی. یعنی بیٹھے بیٹھے 70 کروڑ کی چوری ہو گئی. انڈیا سے اس کو وہ مشین منگوا رہا ہے جبکہ بینڈ ہے انڈیا سے امپورٹ. تو یہ تو سارے پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. گورنمنٹ تو نہیں چل رہی. اسحاق ڈار باہر جا کے کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دے دو, ہمیں لونز شیڈیول کر دو. ان کے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہے اس وقت. لیکن وہ بھی انہوں نے بات آپ پہ پلٹا دی. اپنی آڈیو لیکس پہ اتنا ذکر ہوا نہیں ہوا, آپ کی آڈیو لیک جو سائفر والی آئی اس پہ زیادہ بات گرم ہو گئی کہ یہ تھا اور انہوں نے منٹس اپنی مرضی کے بنائے اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ اتنے بیوقوف ہیں. اصل میں شریف خاندان کا دو پرابلم ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں, دوسرے ان میں عقل بھی بڑی کم ہے. صرف چلاکی ان کو آتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ سامنے لے آیا آڈیو لیکس. آڈیو لیکس میں تو کنفرم ہو گیا کہ سائفر ہے. یہی مریم اور یہی شہباز شریف کہہ رہے تھے سائفر ہی نہیں ہے. یہ کہتے جی کوئی آیا ہی نہیں مراسلہ. اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا. وہ مراسلہ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رکھا گیا جدھر شہباز تھا, تو اب کنفرم ہو گیا نا مراسلہ ہے. اب اس میں کیا, مراسلہ کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے عدم اعتماد میں شہباز شریف کو لے آؤ, کیونکہ عمران خان نے ہٹنا تھا تو شہباز شریف نہیں آنا تھا. تو اس نے کہا عمران خان کو اگر نہ ہٹایا عدم اعتماد میں تو مشکلات پڑیں گی پاکستان میں, لیکن اگر ہٹ گیا تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. مطلب کہ یہ آ جائے گا, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ بات چیت میں تو تھے, سازش میں تو یہ پوری طرح ملوث تھا. تو یہ تو تب سے ڈرامہ چل رہا تھا سب کچھ. اس لیے اچھا کیا انہوں نے کہ وہ اس کو سامنے لے آئے. میں تو اپنے چیف جسٹس پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اتنی بڑی ملک کے اندر سازش اور مداخلت ہوئی, وہ واضح ہے اس سائفر کے اندر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجا ہوا چیف جسٹس کو, اس کے اوپر انکوائری تو کروائے. ہو سکتا ہے کچھ نہ نکلے, لیکن یہ کیسے ہے کہ وہ 6 تاریخ کو وہ مراسلہ آتا ہے, یعنی دھمکی دیتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو, 7 کو عدم اعتماد آ جاتا ہے, اور اسے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ عدم اعتماد آنا ہے. اور وہ لوگ جو امریکن ایمبیسی کو اندر جا رہے تھے اور ہمارے اپنے جو لوٹے ہوئے ہیں, وہ سب سے پہلے لوٹے ہوتے ہیں. تو کم از کم انویسٹیگیشن تو اس پہ. نواز شریف صاحب کی واپسی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, اگر ہو جائے تو؟ ہمارا فائدہ ہوگا بڑا. ہمارا تو فائدہ ہوگا کیونکہ نواز شریف کو نہیں پتا کہ پاکستان بدل چکا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پھر واپس آئے گا, بڑا کوئی وہ چے گوارا واپس آ رہا ہے, منڈیلا واپس آ رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ قوم جس طرح وہاں باہر نکلتے تو سارے چور چور کی آوازیں لگاتے ہیں. یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ جتنے مرضی میڈیا کو پیسہ کھلا لیں, آپ جتنے مرضی اپنے لفافے بنا لیں,
لفافے جتنے مرضی یہ جو پیسے دے کے زمین خریدتے ہیں، اور جو میڈیا ہاؤسز ہیں جو ان کے لیے پروپیگنڈا کیمپین جو مرضی کر لیں، سوشل میڈیا میں بچے کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، تو وہ جب آئے گا تو اس کو تو بڑا شوق ملے گا یہاں۔ فائنلی خان صاحب، ابھی جو الیکشنز ہوئے اس میں بھی آپ نے ایک طرح سے وہ آپ ہی کی ذات کا ریفرینڈم تھا اور لوگوں نے بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کیا، اس میں 6 سیٹیں آپ نے جیتی، لیکن جو ایک ہاری وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور بڑی آپ کی پارٹی کے اندر سے اور ووٹرز اور جو سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی تنقید آ رہی ہے کہ موروثی سیاست کے بارے میں اسی لیڈر نے ہمیں بتایا اور اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ اب ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ان سارے کینڈیڈیٹس کو جو کہ کسی خاندان کے یا کسی رشتہ داری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ علی ترین صاحب کا ہوا، شرک پوری صاحب کے کزن کا ٹکٹ ہوا، مہربانو قریشی صاحبہ از ون آف دیم ریسنٹلی، اور اب آگے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایمان طاہر صاحبہ کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ ان کو اویئرنیس دے دی ہے، اب وہ آپ پہ ہی وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ موروثی سیاست نے اس ملک کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ اب دیکھ لیں نا، یہ جو 2 خاندان ہیں، بچے نہ زندگی میں کام کیا نہ کچھ کیا، تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، جس طرح ان کا کوئی رائٹ ہے، جس طرح یہ کوئی رائل فیملی سے ہیں۔ تو اس سے ڈیموکریسی جیتی بادشاہت سے کیوں؟ علامہ اقبال نے تو اس کے اوپر کافی کہا ہوا ہے کہ وہ اس لیے مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے، ہمارے بادشاہت رہ گئی، اور مغرب کیوں آگے نکل گیا، وہاں جمہوریت آ گئی، اور جمہوریت میرٹوکریسی ہے۔ تو میرٹ کا سسٹم ہمیشہ ہرا دے گا وہ سسٹم جس میں میرٹ نہیں ہے، اور موروثی سیاست میں اور یہ جو ہماری فیوڈل سسٹم بنا ہوا ہے اس میں میرٹ ہی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہماری کہ ہم نہ تیتر بنے نہ بٹیر، نہ ہماری بادشاہت رہی اور نہ ہماری جمہوریت آئی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کئی جگہ لوگ ڈیزرونگ ہوتے ہیں کہ آپ اگر اچھا میرا مثلاً میری ماں کی 2 بہنیں تھیں، ہم تینوں بہنوں کے بیٹے تھے، تینوں نے پاکستان کی کرکٹ کی کیپٹنسی کی، تینوں آکسفورڈ کیمبرج گئے، تو وہ وہاں اس لیے تو نہیں گئے کیونکہ ہم رشتہ دار تھے۔ تو کئی دفعہ آپ کے رشتہ دار میں ہوتا ہے ٹیلنٹ، یہ ہم بڑا غور سے نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ میرٹ، اور کیونکہ اس باری میں خود ٹکٹ دوں گا سارے، اور میں نے ٹکٹ دینے کے اوپر کیونکہ ہم نے غلطیاں کافی کی پیچھے، میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، ہم نے بڑی غلطیاں کی ٹکٹ دینے میں۔ اس باری کیونکہ میں نے اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، میں کیمپین کر رہا تھا، ٹکٹ کوئی اور دے رہے تھے لوگ، اس باری ایک ٹکٹ میں نے دینا، اور میں اس باری انشور کروں گا کہ صرف ٹکٹ میرٹ کے اوپر دیے جائیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے جناب عمران خان صاحب۔ ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اب کب ہونی ہے لانگ مارچ اور وے فارورڈ کیا ہوگا پارٹی کا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔